ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایمان افروز واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے دور میں ایک نیک سیرت تاجر یعنی بزنس مین ملک شام تجارت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس راہب نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس تاجر نے جواب دیا، مکے سے۔ اس نے پھر پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تاجر نے بتایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ کہا، تاجر ہوں۔ اور راہب کہنے لگا، اگر اللہ پاک نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ہی ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر ہوگے اور وصال شریف کے بعد ان کے جانشین ہوگے۔ اس نیک سیرت تاجر نے اپنا یہ خواب اور اس کی تعبیر کسی کو نہ بتائی۔ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اللہ کریم کے آخری رسول مقبول، گلشن رسالت کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس تاجر کو ملک شام میں دیکھے جانے والے اس کے خواب اور اس کی تعبیر کا واقعہ بطور دلیل خود ہی ارشاد فرما دیا، جسے سنتے ہی وہ نیک سیرت تاجر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے لگ گیا اور پیشانی مبارک چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس نیک سیرت تاجر کا کہنا ہے، اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش نہ تھا۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نیک سیرت تاجر کون تھے؟ جی ہاں، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، سب سے بڑے متقی، جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی، یار غار و یار مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، خاص اس سابق سیر قرب خدا، اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مائے اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔